بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبہ السلام علیکم۔ جماعت چھٹی کے تعمیر اردو۔ تو آج ہم سبق نمبر دوسرا حصہ نمبر تیسرا کا ویڈیو کلاس لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ تو اس ویڈیو کلاس میں تمام چھٹی جماعت کے طالب علموں کو ویلکم کرتا ہوں۔ سیکنڈ ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھائی کیا گیا تھا، تو آج یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد ہمسایہ ملک کے بادشاہ نے اس کے ملک پر اچانک دھاوا بول دیا۔ لپنگ کے بادشاہ کی فوج نے اگر چاہے ڈانٹ کر مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائے۔ نئی حکمران نے بادشاہ اور اس کے خاندان کے لوگوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا۔ تھوڑی عرصے کے بعد ہمسایہ ملک کے بادشاہ اس کے ملک پر اچانک حملہ کر دیا، لیکن لپنگ کے بادشاہ کی فوج نے ڈٹ کر کے بھی مقابلہ کیا، تب بھی وہ شکست کھائے۔ مقابلہ کرنے کے بعد بھی شکست کھائی۔ لیکن نئی حکمران کے بادشاہ نے ان کے خاندانوں کو چن چن کر یعنی قتل کیا گیا۔ نئے بادشاہ نے شہزادی کو دیکھ کر اس سے شادی کرنے کی ٹھان لی، لیکن شہزادی کسی بھی طرح نئے ظالم بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے اس کو زندان میں ڈالا دیا اور حکم دیا کہ جب تک شہزادی خود اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہ ہو جائیں، اس کو قید میں رکھا جائے۔ اور نئے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی ٹھان لی، لیکن شہزادی ظالم بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہ ہوئے تھے۔ تب بادشاہ نے ان کو زندان میں ڈالا گیا، یعنی جیل میں ڈالا دیا، اور حکم دیا جب تک شہزادی وہ خود شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، تب تک وہ زندان میں رکھائے جائیں۔ نئے حکمران کے افسر اور سپاہی لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی بجائے انہیں لوٹتے اور ستاتے رہتے تھے۔ نئے حکمران کے افسر اور سپاہیوں نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے بجائے ان سے کیا کرتے تھے؟ لوٹتے اور ستاتے رہتے تھے۔ لپنگ سے نئی غیر ملکی حکمران کا یہ ظلم و ستم نہ دیکھا گیا۔ اس نے اپنے ہم خیال نوجوانوں کی ایک ٹولی بنائی۔ اب یہ چھپ چھپ کر موقع ملتے ہی اچانک دشمن کے سپاہیوں پر بلا بول دیتے اور ان کا صفایا کرنے کے بعد پھر چھپ جاتے۔ اور لپنگ نے غیر ملکی حکمران کی یہ ظلم کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں یہ آیا کہ اس نے ایک نوجوان کی ٹولی بنائی۔ کس نے؟ لپنگ نے۔ اور موقع ملتے ہی چھپ چھپ کر اس کی دشمنوں پر حملہ کیا اور ان کا صفایا کرنے کے بعد وہ چھپ جاتے تھے۔ ٹھیک، ایک بار پھر سے دیکھیں۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد ہمسایہ ملک کے بادشاہ نے اس کے ملک پر اچانک دھاوا بول دیا۔ لپنگ کے بادشاہ کی فوج نے اگر چاہے ڈانٹ کر مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائے۔ نئے حکمران نے بادشاہ اور اس کے خاندان کے لوگوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا۔ نئے بادشاہ نے شہزادی کو دیکھ کر اس سے شادی کرنے کی ٹھان لی، لیکن شہزادی کسی بھی طرح نئے ظالم بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے ان کو زندان میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ جب تک شہزادی خود اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہ ہو جائے، اس کو قید میں رکھا جائے۔ نئی حکمران کے افسر اور سپاہی لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی بجائے انہیں لوٹتے اور ستاتے رہتے تھے۔ لپنگ سے نئی غیر ملکی حکمران کا یہ ظلم و ستم نہ دیکھا گیا۔ اس نے اپنے ہم خیال نوجوانوں کی ایک ٹولی بنائی۔ اب یہ چھپ چھپ کر موقع ملتے ہی اچانک دشمن کے سپاہیوں پر بلا بول دیتے اور اس کا صفایا کرنے کے بعد پھر چھپ جاتے۔
تو آج میرا موضوع یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیز بچوں، آپ یہ سبق پڑھتے رہو، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ سبق ہم کنٹینیو رکھوں گا جتنا بچایا ہے۔ تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔